انکہی سی سرگم۔ اسکول کی صبح ہمیشہ ایک سی ہوتی ہے، وہی گھسی پٹی پرارتھنا، بینچ پر گھسٹتے جوتے کی آواز اور بورڈ پر چاک کی کھڑکھڑاہٹ۔ میری زندگی بھی اسی بے جان روٹین کا حصہ تھی۔ 11ویں ککشا کا یہ کمرہ میرا سرکشا دائرہ تھا۔ 2-3 پکے دوست بینچ کے پیچھے چھپ کر ٹفن کھانا اور پڑھائی سے ہلکا پھلکا کنارہ کرنا، لیکن یہ سکون زیادہ دن نہیں ٹکنے والا تھا۔ اس دن اسمبلی کے بعد جب ہم کلاس میں لوٹے تو ہماری کلاس ٹیچر شرما میم کے ساتھ ایک لڑکی اندر آئی۔ بچوں، یہ ہے آروہی، اس نے آج ہی ہمارے اسکول میں ایڈمیشن لیا ہے، دلی سے آئی ہے۔ میم نے اوپچارک پریچے دیا۔ آروہی نے ایک ہلکا سا مسکان کے ساتھ کلاس پر نظر ڈالی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا ڈھیلا ڈھالا کاٹن کا کرتا پہن رکھا تھا، بالوں کو ایک سادھارن سی چوٹی میں باندھا تھا اور اس کے کندھے پر ایک بڑا سا کینواس کا بیگ ٹنگا تھا۔ کوئی تام جھام نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، لیکن میری پہلی پرتکریا جھنجھلاہٹ۔ میری پسندیدہ آخری بینچ کے ٹھیک آگے والے سیٹ پر اسے بٹھا دیا گیا اور تبھی سے میرا سر درد شروع ہو گیا۔ پہلے ہی ہفتے میں آروہی مجھے دنیا کی سب سے عجیب اور بورنگ لڑکی لگنے لگی۔ وہ حد سے زیادہ انوشاست تھی۔ ہر پیریڈز میں پہلے بینچ پر بیٹھ کر ایسے نوٹس بناتی تھی جیسے بورڈز کا ایگزام کل ہی ہو۔ جب ہم آپس میں چٹکلے سنا کر ہنس رہے ہوتے تو وہ مڑ کر ہمیں ایسے دیکھتی جیسے ہم کسی دوسرے گرہ کے پرانی ہو۔ ایک دن میں نے اپنے دوست کبیر سے فسفسا کر کہا تھا، بھائی یہ لڑکی ہے یا چلتی پھرتی آفت، ہر وقت لیکچر جھاڑتی رہتی ہے، ذرا سی بھی چل نہیں ہے اس میں، بالکل بکواس۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری یہ واقعہ آنے والے دنوں میں پوری طرح غلط ثابت ہونے والا تھا۔ برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ اکتوبر کی ایک امس بھری دوپہر تھی جب اتہاس کے لیکچر میں نیند اپنی چرم سیما پر تھی۔ سر کی آواز کسی لوری کی طرح گونج رہی تھی۔ میرے سر دھیرے دھیرے ڈیسک پر جھک رہے تھے، تبھی اچانک میری کوہنی سے ٹکرا کر میری پانی کی بوتل زور سے نیچے گر پڑی۔ دھڑام! پوری کلاس کی ہنسی کا فوارہ پھوٹ گیا۔ اتہاس والے سر غصے سے لال ہو کر مجھے پر چلائے، راہل باہر کھڑے ہو جا کر۔ میں منہ لٹکا کر کلاس سے باہر آ گیا۔ کوریڈور میں سناٹا تھا۔ میں دیوار سے پیٹھ ٹکا کر کھڑا ہو گیا اور خود کو ہی کوسنے لگا۔ تبھی کلاس کا دروازہ کھلا اور آروہی باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں میری پانی کی بوتل اور میری اتہاس کی آدھی چھٹی ہوئی نوٹس تھی۔ اس نے بوتل میری طرف بڑھائی۔ میں نے جھپتے ہوئے کہا، ارے شکریہ، کارڈ کے لیے دھنیہ واد لیکچرر صاحبہ۔ میں نے تھوڑا طنز کسا۔ آروہی نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے گھورا اور شانت آواز میں بولی، اپکار نہیں کر رہی تھی راہل، سر نے تمہاری کاپی پوری کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ تمہارے بس کی اتہاس لکھنا نہیں ہے۔ اور ہاں، تمہاری یہ جو اکڑ ہے نا، یہ بس خود کو بچانے کا ایک نقاب ہے، اصل میں تم جتنے لاپرواہ ہو نہیں جتنا دکھاتے ہو۔ وہ اتنا کہہ کر واپس کلاس میں چلی گئی اور میں سن رہ گیا۔ کوئی اتنی بے باکی سے مجھے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اس دن پہلی بار اس بورنگ لڑکی کے پرتی میرا نظریہ تھوڑا سا بدلا تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے دیواریں گرنے لگی۔ لنچ بریک میں وہ اب چپ چاپ کونے میں نہیں بیٹھتی تھی، بلکہ ہمارے گروپ کے ساتھ ہی ٹفن شیئر کرنے لگی تھی۔
میں نے دھیرے دھیرے نوٹس کیا کہ آروہی جتنی باہر سے سخت دکھتی تھی اندر سے اتنی ہی سنویدنشیل اور خوبصورت تھی۔ جب وہ گنت کے سوال حل کرتی تھی تو اس کے ماتھے پر پڑنے والی چھوٹی سی سلوٹیں مجھے دنیا کی سب سے پیاری چیز لگتی تھی۔ جب وہ ہنستی تھی تو اس کی ہنسی میں ایک عجیب سا سنگیت ہوتا تھا جو باقی شور غل سے بالکل الگ گونجتا تھا، اور جب وہ اسکول کے سانسکرتک کاریکرم میں بانسری بجاتی تھی تو پورا ہال منترمگدھ ہو جاتا تھا۔ مجھے اب سمجھ آنے لگا تھا کہ جسے میں بکواس یا عجیب سمجھ رہا تھا وہ دراصل ان کے ہونے کی گہرائی تھی۔ میں اس کی سادگی کے اس قدر گرفت میں آ چکا تھا کہ اب صبح اسکول آنے کا ایک ماتر کارن وہی بن گئی تھی۔ اب میرا دن اس کی ایک جھلک کے بنا ادھورا رہتا تھا۔ جب وہ کلاس میں لیٹ آتی تو میری نظریں بار بار دروازے پر ٹک جاتی تھی۔ جب وہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اٹکاتی تو میرا دل کسی انجانے ڈر سے زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ نومبر کا آخری ہفتہ تھا۔ اسکول چھوٹتے ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ سب کے پاس چھاتے تھے سوائے میرے اور آروہی کے۔ ہم دونوں اسکول کے مکھیہ گیٹ کے شیڈ کے نیچے کھڑے تھے۔ چاروں طرف پانی کی بوچھار اور مٹی کی سوندھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ آروہی اپنے نیلے کرتے کی آستین کو موڑ رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اچانک مسکرا دی، وہی والی مسکان جو اس نے پہلے دن دی تھی، لیکن اس بار اس میں ایک الگ اپناپن تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، یاد ہے پہلے دن تم نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے جھپٹتے ہوئے کہا، ارے وہ میں ناسمجھ تھا آروہی، سچ کہوں تو تم مجھے پہلے دن سے ہی بہت الگ لگی تھی، بس میں اپنی ہی اکڑ میں تھا۔ آروہی نے اپنی نظریں جھکا لی اور دھیمی سی آواز میں بولی، اور تم مجھے پہلے دن سے ہی بہت جدی لگے تھے، لیکن شاید مجھے یہی جد پسند آ گئی۔ بارش کی تیز بوندوں کے بیچ اسکول کے اس پرانے گیٹ پر ہم نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ بس پڑھ لیا جو شبد کبھی بیان نہیں کر سکتے تھے۔ جو لڑکی کبھی میری زندگی میں ایک اواچت رکاوٹ کی طرح آئی تھی، اب وہ میری پوری کائنات بن چکی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔